ڈیرہ اسمان کے شمال میں 55 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوٹ شریف واقع ہے۔ بلوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ہندو راجہ بل حکومت کرتا تھا، جس کی ریاست کا پایا تخت بلوٹ تھا اور جس کا نام راجہ بل کی وجہ سے بلوٹ پڑ گیا۔ یہاں پر پرانا قلعہ کے آثار ملتے ہیں جن کو کافر کوٹ کہا جاتا ہے۔ اس قلعہ پر جانے سے پہلے آپ کو گائیڈ لائن لینی چاہیے کہ کس راستے سے اس قلعہ پر پہنچا جائے، اور جب آپ اس راستے پر جائیں گے تو اس قلعہ کو پہاڑ کے نیچے ایک مضبوط قسم کی جالی سے سیف کر دیا گیا ہے۔ شاید کہ آثار قدیمہ کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ حدود یہ قلعہ کی حدود ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو ہم نے غلط راستے کا انتخاب کیا، جس کی وجہ سے پھر کافی مشکلات جو ہیں وہ ہمیں پیش آئی، اور دوبارہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نیچے اترنا چاہیے اور ہمیں یہاں کے مقامی سے کچھ ضروری ہدایات لے کر اس قلعہ پر چڑھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے پھر ہم نے واپسی کی راہ لی۔ اور ایک مقامی شخص نے جب ہمیں بتایا کہ آپ اس راستے سے آسانی کے ساتھ اس قلعہ پر پہنچ سکتے ہیں تو ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے تھے کہ قلعہ کی مضبوط دیواریں جو کبھی یہاں کو سیف کرتی تھی، آج وہ اپنی شکست و ریت کا ذکر کر رہی تھی۔ اور یہ قلعہ کافی دور سے بھی اس کا نظارہ ہو سکتا تھا اور آپ اس کو دیکھ سکتے تھے، کیونکہ یہ پہاڑ کی بلندی پر بنایا گیا تھا اور اس کی دیواریں بکھری پڑی تھی جو کئی ہزار سال پہلے تعمیر کی گئی تھی، اور یہ بڑے پتھر اس چیز کی عکاسی کر رہے تھے کہ اس وقت بھی فن مہارت کو کمال حاصل تھا۔ اس قلعہ کی دیواریں انتہائی خوبصورت اور کشیدہ پتھروں سے بنائی گئی ہیں۔ ان قلعوں کے اندر 7 مندروں کا کمپلیکس انتہائی خستہ حالت میں جانے کب سے وقت کی شکست و ریت کا کر رہا ہے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ مندر کب تعمیر کیے گئے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مندر 2000 سال پہلے تعمیر کیے گئے تھے اور ان کی تعمیر لائم سٹون پتھروں سے کی گئی تھی، اور یہ پتھر بارش کے پانی سے بالکل خراب نہیں ہوتے۔ کہتے یہ پتھر یہاں کے نہیں ہیں بلکہ کوہاٹ کے علاقہ خوشحال گڑھ سے لائے گئے ہیں۔ ان پتھروں کو کشتیوں کے ذریعے لایا گیا۔ ان پتھروں کو تراش کر بیل بوٹے اتنی خوبصورت طرز تعمیر ہیں کہ میرے لیے بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اتنی کثرت سے بنائے گئے ہیں، لگتا ہے جیسے پھولوں کا گلدستہ بنایا گیا ہو۔ میں نے ان مندروں کو اچھی طرح گھور کے دیکھا ہے، لیکن مجھے کسی پر بھی کوئی مورتی وغیرہ بنی ہوئی نظر نہ آئی، اور ان کے اندر بھی میں نے کافی غور سے مطالعہ کیا، لیکن مجھے کسی دیوتا رام کی تصویر نظر نہ آئی۔ کہتے ہیں کہ راجہ رنجیت سنگھ کا پوتا جس نے اس قلعہ پر آخری حکومت کی اور اس کی تعمیر و مرمت کی، قلعہ کی مضبوط دیواریں آج وقت کی ستمگیری کا رونا رو رہی ہیں اور 2000 سال پہلے یہاں کے باسیوں کی یاد دلا رہی ہیں۔ یہاں پر زندگی کے بکھرے ہوئے آثار، زندگی کے قصے